8ویں پارے کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسل نہ آئے، یقصون علیکم آیاتی، کہ جو تم پر میری آیتیں پڑھتے، کل بروز قیامت اللہ فرمائے گا، فرمائے کہ پہلے تو مشرکین یہی کہیں گے کہ اے مالک و مولا ہم نے شرک نہیں کیا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہ تھے، ہم نے کفر نہیں کیا، ہم نے تو بڑی پاکیزہ زندگی گزاری۔ پہلے تو وہ جھوٹ بولیں گے، پھر ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اور جسم کے اعضاء بتائیں گے، نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے جو میری آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں وہ ڈراتے، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات سے، آج کے دن کی حاضری سے وہ تمہیں ڈراتے۔ کیا تمہارے پاس ایسے رسول نہیں آئے؟ تو پہلے تو وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر امت محمدیہ گواہی دے گی، وہ اس گواہی پر اعتراض کریں گے کہ یہ تو بعد میں آئے تھے، تو پھر رسول اللہ گواہی دیں گے۔ اب وہ تسلیم کریں گے کہ ہاں رسول آئے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، اپنی جانوں کے خلاف ہم نے گواہی دی، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اب ہم مانتے ہیں، بس بات یہ ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ ہے بڑی خطرناک چیز کہ ہر کوئی تباہ ہوا دنیا کے دھوکے کی وجہ سے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، وہ خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، مانیں گے اس چیز کو۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو گناہوں کی وجہ سے تباہ نہیں کرتا جبکہ وہ لوگ بے خبر ہوں۔ تو جب تک انہیں سمجھانے والے اللہ تعالیٰ نہ بھیج دے اس وقت تک وہ بستیاں تباہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نصیحت کرنے والے بھیجتا ہے، جب وہ اس نصیحت کو نہیں مانتے پھر ان پر تباہی آتی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں کے مطابق درجے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب ان کے کاموں سے غافل بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اے محبوب آپ کا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کائنات میں کسی کی پرواہ نہیں، جو اسے مانے تو یہ اس کا اپنا بھلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ذو الرحمہ، رحمت والا ہے کہ کافروں کو بھی نعمتیں دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ہدایت کے لیے ذرائع پیدا فرما رہا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جسے چاہے وہ پیدا کر دے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا، جس طرح تمہیں لوگوں کی اولاد بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو ہلاک کر دے، دوسروں کو پیدا کر دے، وہ اس پر قادر ہے، مگر اس نے تمہیں مہلت دی ہے۔ انما توعدون لآت، لیکن یہ مہلت کا وقت ضرور ختم ہوگا، بے شک
جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے لآت ضرور وہ پورا ہونے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے، یعنی اللہ کی گرفت سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، یعنی جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ یہ چھوٹ نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ فرمان ناراضگی کے لیے ہے۔ جیسے کسی بچے کو سمجھا دیا جائے اور پھر بھی نہ مانے تو اس سے کہا جاتا ہے اچھا تو یہ کرتا رہے، کر، مطلب یہ کہ تو کر، تجھے جو سزا ملے گی یاد کرے گا۔ تو یہاں یہ مراد ہے، تم نہیں مانتے تو کرتے رہو، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آگے اسی کا ذکر ہے، فسوف تعلمون، بس ان قریب تم جان جاؤ گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے تم جان جاؤ گے، کون کامیاب ہوتا ہے تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وجعلوا للہ، انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا، مما ذرا من الحرث والانعام، جو اللہ نے کھیتی اور جانور پیدا کیے، حرث مانے کھیتی، انعام مانے جانور، جو اللہ نے کھیتی اور جانور پیدا کیے اس میں سے انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا، نصیباً مانے حصہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان کافروں نے کھیتیوں میں سے اور جانوروں میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا۔ فَقَالُوا، پھر وہ بولے، هَذَا لِلَّهِ، یہ اللہ کا حصہ ہے، بِزَعْمِهِمْ، اپنے گمان کے ساتھ انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے یہ کہا یہ اللہ کا حصہ ہے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے جھوٹے خداؤں کا حصہ ہے۔ سب اللہ ہی کا ہے، سب اللہ ہی کا ہے، جھوٹے خداؤں کا تو کچھ بھی نہیں۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، پھر ان کا ظلم دیکھیں، انہوں نے کھیتی کے اناج میں سے اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے حصہ نکالا، اللہ کے لیے اناج نکالا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسے دیں گے اللہ کی راہ میں اور اسے خرچ کریں گے بتوں کی راہ میں، اس طرح انہوں نے سوچا۔ اب اگر اللہ کی راہ میں جو نکالا تھا اس میں کمی ہو جاتی تو انہیں پرواہ نہ ہوتی، لیکن بتوں کی راہ میں جو نکالا ہے بتوں کے لیے، اس میں کمی ہو جاتی تو اللہ کا جو حصہ نکالا تھا اس میں سے نکال کر بتوں میں ملا دیتے۔ تو فوقیت، یعنی پہلے تو انہوں نے بتوں کو اللہ کے برابر کیا اور پھر اتنی محبت میں گرفتار ہوئے کہ بتوں کو اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو انہوں نے اپنے بتوں کے لیے حصہ رکھا وہ حصہ اللہ کے حصے میں نہیں ملاتے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو انہوں نے حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا، ضرورت پڑتی ہے تو وہ اٹھا کر بتوں کے حصے میں ملا دیتے ہیں۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وکذالک، اور اسی طرح، زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم، ان مشرکوں کی نظر میں جھوٹے خداؤں نے ان کی اولاد کا قتل اچھا کر دیا، زینا خوبصورت بنا دیا، لکثیر من المشرکین اکثر مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم ان کی اولاد کا قتل،
शुरकाउहुम किस ने बनाया? झूठे खुदाओं ने। अब सवाल यह है कि वो तो झूठे खुदा बुतों को मानते थे, लेकिन यहां मुराद ये है कि ये बुत उन्होंने जो बनाए थे किसके कहने पर बनाए थे? शैतान के कहने पर। और ये बुतों की पूजा किसके कहने पर करते थे? शैतान के कहने। तो असल उन्होंने खुदा किसको बनाया? शैतानों को। तो मुराद ये है कि इनके शैतानों ने इनका जहन इतना खराब किया कि अपने हाथ से अपने बच्चों को कत्ल करते थे और उसे अच्छा समझते थे। दरिंदा भी अपने बच्चों को कत्ल नहीं करता। दरिंदा भी भूखा भी हो तो भूखा मर जाएगा, लेकिन अपने बच्चे को नहीं खाएगा। मगर ये इंसान होने के बावजूद अपनी नन्ही मुन्नी बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देते। लियुर्दूहुम, ताकि ये शयातीन उन्हें हलाक कर दें। बच्चों का कत्ल ये तो हलाकत है कि इससे नस्ल खत्म होती है। इसी तरह बाज अपने बेटों को भी कत्ल करते थे रिस्क की तंगी की वजह से, कि हम कहां से खिलाएंगे, तो उन्हें वो जान से मार देते थे। जैसे आज हमारे मुल्क के अंदर ये चीज आम है। बड़ी जहालत है कि वो अपने आप को भी हलाक करते हैं, अपने बच्चों को भी हलाक करते हैं, और फिर अखबार में जाहिल लोग खबर भी लगा देते हैं। और इस अंदाज में खबर लगाते हैं कि ऐसी खबर हो तो शदीद मजम्मत के साथ होनी चाहिए। कोई मजम्मत तो होती नहीं है। तो कई लोगों का फिर दिल होता है कि ठीक है, ये जान छुड़ाने का तरीका यही सही है कि मां ने अपने सारे बच्चों को लिया और बिल्डिंग से छलांग लगा दी। बाप ने जो है वो अपने 5 बच्चों को लिया और पेट्रोल से खुद भी जलकर मर गया, बच्चों को भी जला दिया। क्यों? वो तंग दस्ती से परेशान था। तो सिर्फ खबर का फायदा क्या? इस तरह तो आप ये तासुर दे रहे हैं कि भाई तंग दस्ती हो, परेशान हो तो ये काम करना चाहिए। इस पर फिर वईद भी तो साथ में आप शाया करें, उसकी मजम्मत भी तो करें, और ऐसा अंदाज इख्तियार करें कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। तो ऐसी खबरों को बार बार सुनकर खुदकुशियां बढ़ती जा रही हैं, और लोगों ने सोचा है कि जान छुड़ाने का यही तरीका है। कितने जाहिल किस्म के लोग हैं, सिर्फ प्रेस क्लब पर अपनी फोटो बनवाने के लिए अपने बच्चे लेकर आते हैं और उसके गले के अंदर वो कार्ड डालते हैं, बच्चा बराए फरोख्त। कितनी शर्म की बात है, कितनी बेगैरती बेशर्मी है। यानी भाई हम गरीब हैं तो बच्चा जो है फरोख्त करने के लिए आए। अभी ये क्या मुसलमान के ये काम है? इस्लाम तो सब्र का दर्स देता है। ये नाशुक्री, शिकवा, शिकायत रब को कितने नापसंद है। तो ये मीडिया इन चीजों को दिखा रहा है और बगैर उसकी मजम्मत के दिखा रहा है। इसकी तो शदीद मजम्मत। और जैसे अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अब बताएं हमारा अंदाज क्या है? मजम्मत का अंदाज है। इसमें इस वाकयात को बयान करने में हरज नहीं, लेकिन बगैर मजम्मत के न जिना की खबर देनी चाहिए, न फहाशी उरियानी की खबर देनी चाहिए, न इस तरह की खबरें देनी चाहिए। और फिर इसी वजह से ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। वलियल्बिसु अलैहिम दीनहुम, और इसलिए वो शयातीन इन्हें सिखाते हैं ताकि उनका दीन उन पर मुश्तबे कर दे। वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलू, अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा न कर सकते। अल्लाह उन पर फौरन गजब नाजिल कर देता, अपने बच्चे को वो दफन ही ना कर सकते, लेकिन अल्लाह ने मोहलत अता फरमाई। क्योंकि दुनिया जो है वो दारुल जजा नहीं है। ये रिजल्ट यहां पर नहीं आना, रिजल्ट कहां पर आना? ये तो इम्तिहान का है। फज़रहुम वमा यफ्तरून, तुम इन्हें छोड़ दो इस हाल में कि वो मन घड़त इल्जामात लगाते रहें। तो ये जो मन घड़त बातें कर रहे हैं, इनकी मन घड़त बातों को और इन्हें तुम छोड़ दो। तुम्हारा काम है नसीहत करना। अगर नहीं मानते तो वह अपना नुकसान करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माशरे की इस्लाह फरमाए और ज़माने जाहिलियत की जितनी बुराइयां अब आहिस्ता आहिस्ता आम होती जा रही हैं, अल्लाह मुसलमानों को उन बुराइयों से नजात अता फरमाए। मुशरिकीन मक्का और दीगर मुशरिकीन
جن برائیوں میں مبتلا تھے ان میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حرام کہتے تھے. تو حرام قرار دینے کے لیے دلیل ضروری ہے، اور وہ دلیل شریعت ہے. اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہو. چونکہ رسول اللہ کا جو حکم ہے وہ بھی الہی کا حکم ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. تو شریعت کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. تو وہ بعض مویشیوں کو، بعض کھیتیوں کو یہ کہتے تھے کہ اس کا استعمال عام لوگوں پر حرام ہے. کبھی کہتے کہ اس کا استعمال مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. کبھی کہتے کہ یہ جو بت کے پجاری ہیں صرف انہی کے لیے حلال ہے. اور کبھی کہتے اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے، کوئی جنگل میں جا کر اسے استعمال کرے، اس پر سواری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم اس پر سواری نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. تو انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کی رٹ لگائی، اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو ناجائز کہنا، حرام کہنا یا ناپاک کہنا یہ شریعت پر جھوٹ باندھنا ہے. وقالوا، اور وہ بولے، هذه انعام، یہ مویشی، یہ جانور. انعام سے مراد یہاں پر وہ جانور ہیں جو عام طور پر پالتو ہوتے ہیں اور جن کا کھانا حلال ہے، جیسے گائے، بیل، بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، مینڈھا، اونٹ، اونٹنی. وقالوا هذه انعام، وہ بولے یہ جانور، وحرث، اور یہ کھیتی، حجر، روکی ہوئی ہے، یعنی یہ ممنوع ہے، ہر کوئی اسے کھا نہیں سکتا. لا یطعمها، نہیں اسے کھا سکتا، الا من، مگر وہی کھا سکے گا، نشاؤ، جسے ہم چاہیں، ہم جس کے لیے حلال قرار دیں وہی کھا سکتا ہے. بزعمہم، اپنے جھوٹے خیال سے، انہوں نے یہ بات اپنے من گھڑت خیالات سے کہیں. وہ انعام، اور یہ مویشی، حرمت ظہورها، ان کی پیٹھیں، ان کی پیٹھ حرام کی گئی، یعنی ان پر سواری کرنا حرام ہے. جیسے وہ بحیرہ، سائبہ اور حامی جانور مقرر کرتے تھے، وہ اونٹ جس کی وجہ سے 10 مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جائے تو اس اونٹ کو وہ حامی کہتے تھے. اگر سفر پر جاتے اور خیریت سے واپس آتے، بیمار ہوتے، تندرست ہو جاتے، تو پہلے ہی منت مان لیتے کہ میری جو اونٹنی ہے وہ صاحبہ ہے. اب اس کے بعد اس پر سواری کرنا وہ حرام سمجھتے جب انہیں تندرستی مل جاتی. بحیرہ، وہ اونٹنی جو 5 مرتبہ بچوں کو جنم دیتی تو اس کے کان چیر دیتے اور اسے وہ بحیرہ کہتے اور اس پر سواری کو حرام سمجھتے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور یہ وہ جانور ہیں کہ جن کی پیٹھ حرام کی گئی، یعنی ان پر سوار ہونا حرام ہے. وَأَنْعَامٌ، اور کچھ وہ جانور ہیں لا يذكرون اسم اللہ علیہا، وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہیں ان کو جب ذبح کیا جائے گا تو ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لینا منع ہے، بلکہ ان پر فلاں فلاں بت کا نام لینا ہے.
پھر یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، سیجزیہم، عنقریب اللہ انہیں سزا دے گا، بما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اس کی اللہ انہیں سزا دے گا۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ شریعت کے مسائل کا سمجھنا انسان پر ضروری ہے۔ جب لوگ شریعت کے مسائل نہیں سمجھتے اور وہ دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر من گھڑت خیالات ہوتے ہیں، ایسے من گھڑت خیالات کہ آپ سنیں تو آپ کو ہنسی آئے۔ مثلا مصلی بچھایا دیا گیا، اب نماز پڑھ لی تو وہ کہیں گے کہ مصلی جو ہے اس کنارہ موڑنا ضروری ہے۔ اب وہ اس کنارے کو موڑنا یا تو فرض سمجھتے ہیں یا واجب سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ اور علت یہ بتاتے ہیں کہ اگر مصلی کو جا نماز کو نہ موڑا جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے۔ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، نہ تو مصلی کو موڑنا فرض ہے نہ واجب ہے، اور نہ ہی شیطان آ کے نماز پڑھتا ہے۔ وہ تو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے تو خود آ کے نماز کہاں سے پڑھے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید کھلا ہوا ہو، لوگ اٹھ کر جاتے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قرآن کو بند کر دے، کھلا نہ چھوڑے، لیکن یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ کئی میوزیم ہیں، کئی عجائب خانے ہیں کہ جس میں قرآن پاک لوگوں کو دکھانے کے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے کھلے ہیں، تو یہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اٹھ کر جائیں تو قرآن کو تعظیم کے ساتھ اوپر رکھ دیں اور بند کر کے رکھیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن بند کرنا ضروری ہے، اگر کھلا ہوگا تو شیطان پڑھے گا، شیطان قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، وہ خود کیسے پڑھے گا؟ تو یہ صرف من گھڑت خیالات ہیں۔ اسی طرح یہ کہیں گے کہ یہ قربانی کے جو حصے ہیں اس میں 7 حصے ہم نے رکھے ہیں قربانی میں۔ کتنے حصے؟ 7۔ اچھی بات ہے اور صحیح ہے کہ گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، بیل میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ کہیں گے ایک حصہ میرا ہے، ایک میری بیوی کا ہے، اور 4 حصے جو ہیں وہ میرے بچوں کے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ ایک حصہ جو بچ گیا وہ اللہ واسطے۔ ارے بھائی 7 حصے اللہ واسطے ہی تو ہیں، قربانی کی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی جاتی ہے، تو جو میرا حصہ ہے وہ بھی اللہ واسطے ہے، اللہ کے لیے، واسطے مانے اللہ کے لیے۔ اور جو بچوں کا حصہ ہے، جو بچوں کی قربانی ہے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ تو انہیں یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایک حصہ جو ہے ہم ایکسٹرا کر رہے ہیں، زائد کر رہے ہیں، یہ نفلی حصہ ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ یہ نفلی حصہ ہے، کیونکہ ہم پر جو قربانیاں ضروری تھیں وہ تو ہم نے کر لی، ایک حصہ بچ رہا ہے تو یہ نفلی ہے۔ اور اللہ واسطے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ پورا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، اور جو باقی 6 حصے ہیں اس میں ہم 3 حصے کریں گے، ایک غریبوں کو، ایک رشتہ داروں کو، ایک ہمارے لیے۔ تو اگر اللہ واسطے کا یہ مطلب ہے کہ غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے، تو ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی حصہ اللہ واسطے ہے، باقی کوئی اللہ واسطے نہیں ہے، تو یہ تو غلط ہے۔ سب حصے کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ رجب کے اندر کنڈے پکائے جاتے ہیں اور کنڈے کے اندر کھیر پکائی جاتی ہے۔ اصل میں یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اس زمانے میں کنڈے کے اندر کھیر جو ہے بڑی مہنگی اور پسندیدہ ڈش تھی۔ جس طرح آج کل ہمارے یہاں نیاز ہوتی ہے یا لنگر ہوتا ہے، برسی ہو، تیجا ہو، 40واں ہو، عام طور پر بریانی اور زردہ پکتا ہے یا پلاؤ پکتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کی ایک اچھی ڈش وہ سمجھی جاتی ہے،
اور یہ مہمانوں کو محفل میلاد ہو، نعت خوانی کا پروگرام ہو، اس میں بھی مہمانوں کو یہی چیزیں کھلائی جاتی ہیں۔ تو اس زمانے میں مٹی کے برتن میں جو کھیر جمائی جاتی تھی اسے ایک اچھی اور پسندیدہ ڈش سمجھا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور اس کا ثواب تمام بزرگان دین کو، بالخصوص حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امیر معاویہ کو پہنچانا ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک اچھی ڈش پکائی۔ اس کا رواج پڑ گیا، لوگوں نے اسے نہ فرض سمجھا نہ واجب سمجھا۔ 22 رجب کو یہ پکانے کا رواج ہوا۔ جس طرح بقرعید ہو یا عید کا دن ہو تو بہت سارے رواج ہمارے یہاں پر ہیں، اور شرعی طور پر ہے اگر کوئی رواج شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اسے فرض اور واجب نہ سمجھا جائے۔ تو میٹھی عید ہوتی ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں، اس میں سنت تو یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے لگیں تو کھجوریں کھا کر جائیں، اور طاق ہونی چاہیے، 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، یہ سنت ہے۔ لیکن نہ سویاں ثابت ہیں نہ شیر خورمہ ثابت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر عید الفطر میں، میٹھی عید میں سویوں اور شیر خورمے کا رواج ہے، اور یہ ایک اچھا عمل سمجھا جاتا ہے کہ بھئی لوگ جو ہے میٹھی عید کو یہ کھانا پسند کرتے ہیں، تو اس کو نہ فرض سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اسے حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حرام کہنے کے لیے ہمیں شرعی دلیل چاہیے، ورنہ پھر ہم میں اور مشرکوں میں کیا فرق رہے گا؟ وہ بھی تو اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حرام کہتے تھے۔ تو اسی طرح وہ 22 رجب کو کنڈے میں کھیر پکاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب وہ 22 رجب کو کھیر پکائیں، بریانی پکائیں، زردہ پکائیں، حلوہ پکائیں، ان کی مرضی ہے، جو بھی کریں، جبکہ وہ اس کو فرض یا واجب نہ سمجھیں۔ اور ایصال ثواب کریں تو طریقہ کیا ہے کہ سب کو ایصال ثواب، ہاں خصوصیت کے ساتھ 2 شخصیتوں کا نام لیا جائے، حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں پکانا یہ فرض ہے یا ضروری ہے، پھر اس کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ جس کمرے کے اندر وہ مٹی کے برتن میں کھیر جمائی جائے گی اس کمرے سے باہر نہیں نکال سکتے، اسے عورتیں نہیں کھا سکتی۔ تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، شریعت نے ایسی کوئی چیزیں لازم نہیں کی۔ عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، کمرے سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں اگر پکانا چاہیں تو اس کو جمانا چاہیں تو اس میں جما لیں، اسٹیل کے برتن میں جمانا چاہیں تو اس میں جما لیں۔ کھیر اور کنڈا نہ کرنا چاہیں اور اس دن بریانی کر لیں تب بھی حرج نہیں ہے۔ 22 رجب کو کریں، 24 کو کریں، 25 کو کریں نہ کریں، شریعت نے کوئی لازم نہیں کیا، تو اس کو فرض واجب سمجھنا یہ غلط ہے۔ ہاں اگر فرض واجب نہ سمجھا جائے اور مقصود صرف ایصال ثواب ہے تو جس انداز میں آپ کرنا چاہیں، جس روٹین کے ساتھ کرنا چاہیں، شریعت نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا۔ اسی طرح شب برات کو بعض لوگوں کو حلوہ پکانے کا شوق ہوتا ہے، وہ حلوہ پکاتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک روایت موجود ہے کہ آپ کی زوجہ نے ایک دن حلوہ پکایا، تو آپ نے فرمایا یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگی کہ جو ہمیں وظیفہ ملتا ہے خلافت کا، اس وظیفے میں سے تھوڑا تھوڑا میں روز بچا لیا کرتی تھی، تو کئی مہینوں کے بعد اتنے پیسے جمع ہوئے کہ آج میں نے ایک اچھی ڈش آپ کے لیے پکائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے جو وظیفہ ملتا ہے اس میں اتنی رقم زائد مل رہی ہے، تو آپ نے اپنا وظیفہ مزید کم کروا دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حلوہ جو ہے یہ پرانے زمانوں میں ایک پسندیدہ ڈش سمجھی جاتی تھی، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ جو آپ کو پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز پیش نہ کرو۔ تو جن لوگوں کو حلوہ بہت پسند تھا
تو وہ ایصال ثواب کے لیے حلوہ پکاتے اور غریبوں کو بھی کھلاتے اور رشتہ داروں کو بھی کھلاتے، گھر والوں کو بھی کھلاتے، تو گھر والوں کو کھلانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو تم رقم اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنے غلام پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اور جو بیوی کے منہ میں نوالا رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اور سب سے افضل خیرات حضور نے فرمایا وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کی جائے۔ نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزن اس کا ہوگا جو اپنے گھر والوں پر خرچ کی جائے، تو گھر والوں کو حلوہ یا بریانی یا کچھ بھی کھلانے کا ثواب ملتا ہے، اور رشتہ داروں کو کھلانا بھی ثواب ہے، اور دیگر مسلمانوں اور غریبوں کو کھلانا بھی ثواب ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ کسی مسلمان کو پانی پلایا جائے تو چاہے دریا کے کنارے، نہر کے کنارے پانی پلایا جائے، پھر بھی اللہ تعالی ہر قطرے کے بدلے 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو شربت، پانی پلانے کا بھی ثواب ہے۔ تو یہ جو ذہن ہے نا صرف غریبوں کو ہی کھلانا چاہیے اسی کا ثواب ہے، یہ ذہن بھی غلط ہے۔ ہر مسلمان کو کھلانے کا ثواب ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ تو جن لوگوں کو حلوہ پسند تھا انہوں نے سوچا کہ 15 شعبان المعظم کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ایصال ثواب کے لیے ہم غریبوں کو، امیروں کو جو بھی کھلاتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز، تو اس زمانے میں یہ ایک پسندیدہ ڈش تھی، تو انہوں نے حلوے کو کیا۔ اب کسی ایک بزرگ نے کیا تو ان کی دیکھا دیکھی ان کے مریدوں نے کیا، اس کا رواج پڑ گیا، جس طرح سوئیوں اور شیر خورمے کا رواج ہے۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آج تک بہت سارے خاندانوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے۔ ہم شریعت کے حکم کے بغیر اور قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے، ورنہ ہم میں اور مشرکوں میں کیا فرق رہے گا؟ تو اس لیے ہم اسے حرام نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ہم ضرور یہ کہیں گے کہ 15 شعبان کو حلوہ پکانا اگر وہ فرض سمجھتا ہے یا واجب سمجھتا ہے تو یہ گناہ ہے، لیکن نہ وہ فرض سمجھتا ہے نہ واجب، بس اس کی ایک عادت ہے اور ایصال ثواب کے لیے پکاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن بعض جاہلوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں اہل سنت و جماعت سے منسوب کر دی۔ میری زندگی کے اندر کئی ایسے سنیوں سے ملاقات ہوئی کہ جو پڑھے لکھے تھے، اور ایسے سنیوں سے بھی ہم ملے کہ جو بالکل ان پڑھ تھے۔ ہم نے یہ پوچھا کہ آپ حلوہ کیوں پکاتے ہیں؟ تو مجھے آج تک ایک فرد بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ ہم حلوہ اس لیے پکاتے ہیں کہ روحیں ہمارے گھر پر آتی ہیں اور ان کے دانت نہیں ہوتے تو نرم نرم وہ حلوہ کھا سکیں۔ مجھے کسی نے نہیں کہا۔ لیکن جو اہل سنت و جماعت کے مخالفین ہیں اور ہر بات میں وہ صحیح العقیدہ مسلمانوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، وہ پتہ ہی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سنی حضرات صحیح العقیدہ مسلمان 15 شعبان کو حلوہ اس لیے پکاتے ہیں کہ روحیں گھر میں آتی ہیں اور روحوں کے دانت نہیں ہوتے ہیں تو وہ حلوہ نرم نرم کھا سکیں۔ اب اگر بالفرض کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے، لیکن صحیح العقیدہ مسلمانوں کی اکثریت ایسی نہیں ہو سکتی، اور مجھے آج تک ایسا کوئی ملا نہیں۔ تو یہ لوگ جو اہل سنت و جماعت کے مخالفین ہیں وہ جھوٹ بڑا بولتے ہیں، بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ ایک جھوٹ یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف کی جو محفل ہوتی ہے اس میں ایک کرسی وہ دلہن کی طرح سجا کے رکھتے ہیں اور اس پر وہ چاروں طرف سے سجاتے ہیں اور اس پر کسی کا بھی بیٹھنا وہ حرام سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میلاد کی محفل میں یہاں پر رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اتنی محفلیں میلاد اٹینڈ کی، کہیں آپ نے یہ چیز دیکھی ہے؟ میں نے تو نہ عرب میں دیکھی ہے نہ عجم میں دیکھی ہے۔ یہ سری جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے صحیح العقیدہ مسلمانوں کے خلاف۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح العقیدہ مسلمان جب نماز پڑھاتے ہیں تو مصلی کی جگہ خالی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آگے رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے زندگی میں یا رسول اللہ کہنے والوں کی کوئی مسجد ایسی دیکھی ہے جہاں پر یہ کہا جائے
کہ جناب اس مصلی پر کھڑا رہنا حرام ہے کیونکہ یہاں پر رسول اللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا عقیدہ کسی کا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہیں، اور جس پر کرم فرمائیں اور وہاں تشریف لائیں تو وہ ان کی مرضی ہے۔ ہر جگہ آتے ہیں یہ عقیدہ نہیں ہے، ہر جگہ آتے ہیں یہ عقیدہ نہیں، مگر جس پر کرم فرما دیں اور جسے دیدار کروا دیں وہ ان کا کرم ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمہ نے 75 مرتبہ بیداری میں رسول اللہ کا دیدار کیا، اور یہ بات سب نے لکھی، جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں مانتے انہوں نے لکھی، کہ 10ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ جن کا سن وصال 911 ہجری ہے، امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمہ، انہوں نے کتاب بھی لکھی المیزان۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ساری میں نے وہ حدیثیں لکھی ہیں جو بیداری میں مجھے رسول اللہ نے سکھائی ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمہ اتنا بلند و بالا مقام ہے، پوری دنیا میں بہت بڑے مفسر، محدث، فقیہ، اور مسلک شافعی صاحب کا تعلق ہے۔ تو جسے رسول اللہ دکھا دیں اپنا جلوہ وہ ان کا کرم ہے، مگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر محفل میں، ہر نماز میں، ہر جگہ رسول اللہ ضرور آتے ہیں اور ضرور موجود ہوتے ہیں۔ یہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کا نہ عقیدہ ہے نہ کسی کتاب میں لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے جھوٹے پروپیگنڈے سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، اور پھر اتنی نفرت صحیح العقیدہ مسلمانوں کے خلاف ڈالی جاتی ہے کہ بعض لوگوں کو اتنی نفرت ہوتی ہے کہ وہ نہ ایسی محفلوں میں آتے ہیں نہ درس قرآن کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ آئیں سنیں تو انہیں معلوم ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارے عقیدے کے بارے میں کوئی بات بتائی گئی تو آپ اس سے یہ تو پوچھیں کہ کس ہمارے بزرگ نے یہ بات لکھی ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، مجدد الف ثانی ہیں، غوث اعظم ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا ہیں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ ہیں، صدر الافاضل ہیں، محدث اعظم پاکستان ہیں۔ تو آپ کسی بزرگ کی کتاب تو پیش کریں۔ مثلا ایک شعر عام طور پر بدعقیدہ لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور مجھے حیرت ہوئی کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں کسی نے ہمارے خلاف کتاب لکھی ہے، تو اس میں بھی یہ شعر لکھا تھا کہ جو بریلوی ہیں، جو سنی ہیں، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، مجھے وہ شعر تو یاد نہیں، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو خدا بیٹھا تھا عرش پر وہ محمد کی شکل میں مدینے میں آ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ بتائیے، ساری زندگی ہم یہ مسئلہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ عرش پر اللہ بیٹھا ہے وہ کافر ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ جگہ سے، سمت سے، ڈائریکشن سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ تو بتائیے کسی صحیح العقیدہ مسلمان کا یہ شعر کیسے ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین عقل سلیم عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وقالوا، اور وہ بولے، ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورنا، جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، بطون مانے پیٹ، جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ خالص ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، یعنی اسے صرف مرد کھائیں گے، یعنی جب بچہ پیٹ سے زندہ پیدا ہو تو کہتے کہ مرد کھائیں گے، عورتوں پر یہ حرام ہے۔ وہ محرم علی ازواجنا، اور حرام کیا گیا ہماری عورتوں پر۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر یہ مردار پیدا ہو تو مردار کا کھانا حرام ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیسے نادان ہے؟ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اب مرد بھی مردار کھائیں گے اور عورتیں بھی کھائیں گی۔ اور یہ مردار کو حلال سمجھتے تھے،
اور جب مسلمان کہتے تھے نا مردار حرام ہے، تو مسلمانوں سے کہتے تھے بڑی عجیب بات ہے، جسے اللہ قتل کرے تو وہ حرام اور جسے تم قتل کرو وہ حلال، یہ کیا بات ہوئی؟ خود بخود جو مر گیا کہتے اسے اللہ نے مارا تو وہ حرام، اور جسے تم نے مارا وہ حلال، یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو مردار ہے اسے بھی اللہ ہی نے مارا، اور جسے ہم نے ذبح کیا اسے اللہ ہی نے مارا۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ذبح کیا ہے وہ حلال کیوں ہوا ہے؟ ہم نے اللہ کا نام اس پر لیا ہے اور خون بہا ہے، تو خون بہنے کی وجہ سے اور اللہ کا نام لینے کی وجہ سے وہ حلال ہوا، اور یہ حلال ہمیں اللہ نے بتایا ہے، تو جسے اللہ حلال کہے وہ حلال ہے اور جسے اللہ حرام کہے وہ حرام ہے۔ اس میں کوئی تعجب یا حیرت کی کون سی بات ہے؟ سَيَجْزِيهِمْ، ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا، وَصْفَهُمْ، ان کی باتوں کا، جو وہ بکواس کرتے ہیں، من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اِنَّهُ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بے شک خسرہ برباد ہو گئے، خسران خسارہ، یہ لفظ بولا جاتا ہے اردو میں، خسران خسارہ، خسرہ نقصان اٹھایا، برباد ہو گئے، الذین قتلوا اولادہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، کہ گناہ بھی ہوا اور اپنی نسل کو انہوں نے برباد بھی کیا۔ سفہم بغیر علم، سفہن بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم جہالت کی وجہ سے، وحرموا، اور وہ بھی برباد ہوئے کہ جنہوں نے حرام کیا، ما رزقہم اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے انہیں روزی دی، حلال کو انہوں نے حرام کیا، حرام قرار دیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا، لیکن گناہ بھی ہوا اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانے سے بھی محروم رہے۔ قد ضلوا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔